زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق اللہ العظیم. سورۃ التکویر ہم پڑھ رہے ہیں. کل ہم اس کی آیت نمبر 9 تک پہنچے تھے. آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کے اس منظر کو بیان کیا کہ جس وقت حساب کتاب شروع ہوگا اور حقوق العباد میں قتل کا معاملہ اللہ کے یہاں پیش ہوگا. جو ناحق قتل کیے گئے ہوں گے اور اسی میں اس معصوم بچی کو بھی پیش کیا جائے گا. اس کا معاملہ اٹھایا جائے گا جس کو کسی اور نے نہیں بلکہ باپ نے یا ماں نے زندہ ہی دفن کر دیا تھا یا اسے قتل کر دیا تھا. تو اس معصومہ سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ کس گناہ کی وجہ سے قتلت اسے قتل کیا گیا. کتنا وہ ہولناک منظر ہوگا. اس وقت کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. حالانکہ چھوٹے بچے معصوم بچے جو انتقال کر جاتے ہیں بچپن میں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ ان کو حکم دیں گے جنت میں جاؤ تو یہ باری تعالیٰ کے یہاں اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے کہ پروردگار میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ماں باپ کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے. لیکن اگر ماں باپ نے ظلم کیا زیادتی کی اور بچے یا بچی کو قتل کیا ہے تو پھر یہی بچے ان والدین کے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ آج زمانہ ترقی کر گیا اور آج ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمیں اور اللہ ان معصوموں کی حفاظت فرمائے. ایک بچی کی پرورش پر اللہ کے یہاں کیا اجر و ثواب ملتا ہے اور پرورش کرنے والے کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے وہ ہم کل والے درس میں پڑھ چکے ہیں. بچیوں کا یا بچوں کا ایک قتل جسمانی ہوتا ہے اور ایک قتل روحانی ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ جسمانی قتل سے بڑھ کر ہے روحانی قتل. اور روحانی قتل کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت نہ دی جائے, ان کے سامنے اللہ کا تعارف نہ کرایا جائے, انہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ کرایا جائے, انہیں دین کی تعلیم نہ دی جائے. یہ بچوں کا روحانی قتل ہے. اور روحانی قتل انہوں نے لکھا ہے کہ جسمانی قتل سے بڑھ کر ہے. اس لیے اللہ جن کو بیٹے دے بیٹیاں دے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں, انہیں دین کی تعلیم دیں, انہیں قرآن کی تعلیم دیں. اور اگر ہم انہیں قرآن کی تعلیم دیں گے, دین کی تعلیم دیں گے, بچے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے جتنا ثواب بچوں کو ملے گا جب تک وہ زندہ رہیں گے, 80 سال 100 سال تک جتنے وہ اعمال کرتے رہیں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب والدین کو ملتا رہے گا جنہوں نے ان کو یہ تعلیم دی, یہ تربیت کی ہے. جتنی نمازیں بیٹا پڑھے گا جتنی نمازیں بیٹی پڑھے گی اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو دے گا, اس کے ساتھ ساتھ
وہ باپ جس نے ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے اس کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ وہ ماں جس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی صحیح تربیت کی ہے تو جب تک یہ بچے عمل کرتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور ان کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ان بچوں کے آگے بچے ہوئے، پھر انہوں نے بھی ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، تو ان کے ثواب میں سے بھی ان کو پوتے اور پوتیوں کے ثواب میں سے، نواسے اور نواسیوں کے ثواب میں سے بھی دادا اور دادی، نانا اور نانی کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی تھی، انہوں نے پھر آگے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی۔ اب وہ پوتے پوتی، نواسے اور نواسیاں وہ آگے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا، یہ ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزوں کا سلسلہ باقی رہتا ہے، صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ہو علم ينتفع به، یا اس نے کوئی ایسا علمی کام کیا ہے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے تو یہ سلسلہ بھی باقی رہتا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد کا سلسلہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور اس کے درجات وہاں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ آج ہم اس میں بڑی سستی کر رہے ہیں، بہت کوتاہی کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو ہم انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلانے کے چکر میں ہیں اور اس میں پوری محنت کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، جتنا خرچ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں ان کو بھیجنا پڑے وہاں پر ہم ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے زیرو ہے۔ دینی اعتبار سے ہم ان کو کچھ دے نہیں رہے ہیں۔ تو یہ بچے کیا کل ہم جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے؟ وہ بیٹا جس کو ہم نے صحیح تعلیم نہیں دی ہے اور وہ برباد ہوا، وہ گناہ کے کام کرتا رہا، جب کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، وہ آ کر اپنے باپ کو یہاں سے پکڑے گا، کہے گا میں نے کیا قصور کیا تھا، مجھے کیوں صحیح تعلیم نہیں دی تھی۔ وہ بیٹی پکڑے گی جس کو آج ہم لاڈ اور پیار سے پالتے ہیں لیکن اس کو پردہ کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، اس کو صحیح تعلیم نہیں دیتے ہیں، اس کی دینی تربیت نہیں کرتے ہیں، یہ بیٹی پکڑ لے گی اور ہمیں گھسیٹ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، بیٹا اور بیٹی۔ اس لیے روحانی قتل سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینی چاہیے، پھر دنیا میں بھی یہ ہمارے کام آئیں گے اور آگے آخرت میں بھی۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی، دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگریاں دلائی، لیکن بعد میں وہی بیٹا باپ کو لے جاتا ہے اور جہاں وہ بوڑھوں کو رکھتے ہیں نا وہاں چھوڑ کر آ جاتا ہے، وہ ان کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ اگر اس نے قرآن کی تعلیم دی ہوتی، اس نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کے اندر پڑھا ہوتا اس نے کہ میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، والدین کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد اگر کوئی اور حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اب قرآن پڑھایا ہوتا، اس نے یہ پڑھا ہوتا، پھر اپنے باپ کو سنبھالتا، پھر اپنی ماں کو سنبھالتا اور بڑھاپے میں ان کا ساتھ دیتا، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھتا اور پھر اپنے لیے جنت حاصل کرتا، جنت کماتا۔
لیکن ان کو تعلیم دی نہیں، تربیت ان کی نہیں، پھر اس کا نتیجہ یہی ہے، پھر وہ گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بوڑھا کھانستا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، گھر میں رکھ کے لے جاؤ اس کو جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں بوڑھوں کو رکھتے ہیں، وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ، وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں بل ادا کرتے ہیں۔ ایک بیٹا باہر کہیں دوسرے ملک میں کوئی ملازمت کرتا تھا اور اس نے اپنے باپ کو وہیں چھوڑا ہوا تھا۔ اب انہوں نے فون کیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مجھے آج بڑی مجبوری ہے یا میں نہیں آ سکتا ہوں، آپ ایسا کریں اس کو کفن دفن کر دیں، جو خرچہ آئے گا اس کا بل بھیج دینا، میں ادھر سے بھیج دوں گا، یہ کہا۔ اور آج اس وقت ہمیں یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ یہ جو بیماری جس کو خوب عام کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ایسی ہے ویسی ہے، کرونا، تو اس میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا قریب نہیں جا رہا ہے، بیٹا قریب نہیں جا رہا ہے، ہاتھ لگانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، غسل تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہی باپ جس نے پالا، جس نے سب کچھ کیا اس کے لیے، وہ زندگی بھر گدھے کی طرح کمانے کی میں لگا رہا، لیکن بیٹا اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے، اتنا ڈر رہے ہیں موت سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ارے مرنا تو برحق ہے، موت برحق ہے نا، موت سے چھٹکارا ہے کسی کو، اور وہ اسی وقت آئے گی جو اللہ نے لکھا ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے اس سے پہلے جو وقت لکھا ہے۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے نا، مانتے ہیں نا قرآن کو، ایک ایک آیت کو مانتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ نہ وہ پہلے جا سکتے ہیں، ایک سیکنڈ نہ وہ رک سکتے ہیں، جو وقت مقرر ہے اس وقت میں جانا ہے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ جب وقت آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے کسی کو مہلت اور موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت اتنی دل میں بیٹھ گئی ہے اور موت کی نفرت اتنی دل میں بیٹھ گئی ہے کہ بیٹا باپ کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے، بار و بار اس کو ٹھکانے لگا دیجیے، وہاں سے پیک ہو کر آئے گا، بس اسی طریقے سے اس کو گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنے جنازے ایسے ہو گئے کہ ان کو جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، غسل نہیں دیا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا، ایسے ہی ان کو مٹی میں دبا دیا گیا۔ تو جب ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح تعلیم ان کو دیں گے، انشاءاللہ پھر یہ حالات ہمیں دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ پھر وہ اپنے باپ کو عزت کے ساتھ یہاں سے رخصت کرے گا، عزت کے ساتھ اس کو روانہ کرے گا، اور جو حقوق اس کے ذمہ والدین کے ہیں ان کو ادا کرنے کی وہ پوری کوشش کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں جسمانی قتل سے بھی بچنا ہے اور روحانی قتل سے بھی بچنا ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم دینی ہے، ان کی صحیح تعلیم کا انتظام کرنا ہے، قرآن کی تعلیم ان کو دینی ہے، قرآن سے انہیں روشناس کرانا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، الصُّحُفُ صحیفۃ ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نامہ اعمال۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب صحیفے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، نامہ اعمال لا کے رکھ دیے جائیں گے، اس کے بعد ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں سے بنائے، جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا ان میں سے اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان كُشِطَتْ، اس کو کھول دیا جائے گا، اس کی کھال کو اتار دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ آسمان بالکل تپا دیا جائے گا۔ سورہ رحمان میں ہے کدہان، یہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اور ایسا لگے گا جیسے جانور کے اوپر سے کھال اتار دی جاتی ہے، اندر سے سرخ گوشت نظر آتا ہے، اس طریقے سے گویا لپیٹ دیا جائے گا اس کے بعد پھر آسمان کو بھی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ کو، جہنم کو سُعِّرَتْ، دہکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو دہکا دیا جائے گا،
جس طریقے سے آگ کے انگارے ہوتے ہیں ان میں پھونک لگائی جاتی ہے اور زیادہ اس کو دہکایا جاتا ہے، اس طریقے سے جہنم کے انگارے دہک رہے ہوں گے اور میدان محشر سے ہی نظر آ رہے ہوں گے، قریب کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، جنت بھی سامنے دکھائی دے رہی ہوگی اور جہنم بھی سامنے دکھائی دے رہی ہوگی۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت کی تمنا میں ہوں گے اور جو برے ہوں گے وہ جہنم سے ڈر رہے ہوں گے۔ دونوں ٹھکانے سامنے کر دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا جب یہ سارے کام ہو جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا ما احضرت، ہر نفس جان لے گا ما، اس چیز کو احضرت جو اس نے حاضر کی ہے، جو دنیا سے اس نے آگے بھیجا ہوگا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ جو کھیتی یہاں لگائی تھی اس کھیتی کو وہاں وہ دیکھ لے گا۔ کسی نے کوئی ذرہ برابر نیک کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اگر ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا سب پورا ریکارڈ سامنے کھل کر آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی بھلائی کی ہوگی یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ کوئی کسی کا عمل پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں رہے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ احوال اور حالات آگے آنے والے ہیں، قیامت قائم ہوگی، یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر میدان محشر کی حاضری ہوگی اور وہاں تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، رب کی عدالت لگے گی، جو کچھ تم یہاں سے بھیج رہے ہو وہ سب سامنے آ جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، اس لیے اس دن کی تیاری کر کے آنا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، الخنس یہ الخنساء کی جمع ہے اور اخنس کی جمع بھی ہے الخنس، اس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، اور یہاں اس سے مراد ہے وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آتے ہیں پھر دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، الجواری جو تیزی کے ساتھ چلنے والے ہیں، الکنس جو چھپ جانے والے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، کوئی مشرق سے مغرب کی طرف، کوئی مغرب سے مشرق کی طرف، کوئی شمال سے جنوب، کوئی جنوب سے شمال کی طرف چل رہے ہیں، وہ نمودار ہوتے ہیں، پھر چلتے چلتے ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بنایا ہوا میرا ایک نظام ہے، یہ ایک نظام شمسی ہے، سورج چاند ستارے یہ سب کے سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ ستاروں کا جو نظام ہے یہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی جو آگے آ رہی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن پاک ایک معزز فرشتے کے ذریعہ سے لایا ہوا کلام ہے، یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ یہ سارا نظام دنیا کا، کائنات کا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، الجواری جو تیزی سے چلنے والے ہیں، الکنسی جو چھپ جانے والے ہیں، دبک جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اذا عسعس جب وہ آنے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے رہی ہو۔ سانس لینے کا مطلب جیسے اس وقت ہے نا کچھ اندھیرا اور کچھ روشنی ہے، تو گویا سانس لیتے ہوئے صبح آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں بالکل روشنی پھیل جائے گی اور پھر سورج طلوع ہو جائے گا، پوری دنیا کو وہ روشن کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ رات اور صبح کا یہ جو نظام ہے دن اور رات کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے انسانوں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا، بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے رات کی تاریکی کے بعد
صبح کا سویرا ہونا ہے اور اس کے بعد روشنی کو پھیلنا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا یہ کلام کامل اور مکمل ہو کر رہے گا، پورا اترے گا، اور اترنے کے بعد یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام پوری دنیا کے اندر علم کی روشنی کو، ایمان کی روشنی کو پھیلائے گا، اس کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ابتدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ تھے، چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، اکثریت وہ تھی جو آپ کی مخالفت کر رہی تھی، جو اس نور کو بجھانا چاہتے تھے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لیکن واللہ متم، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا تھا، اللہ نے اپنے نور کو مکمل کیا، اور پھر چاروں طرف ایمان کا، اسلام کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا، اور اس کا مرکز اور سرچشمہ جو ہے وہ قرآن پاک کو بنایا گیا۔ تو واللیل اذا عسعس، قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب وہ آنے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے رہی ہو، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا، معزز قاصد کا لایا ہوا کلام ہے، ذی قوت، جو قاصد بڑی طاقت والا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے پاس مکین، عزت والا ہے، وہ عرش والے کے پاس مکین ہے، یعنی عزت پانے والا ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے، ان کے دلوں پر اس کا اثر تو ہوتا تھا، لیکن پھر بھی کفر اور شرک کا جو چشمہ انہوں نے لگا رکھا تھا، اس کی وجہ سے عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے بڑے بڑے سردار، اور کہتے یہ تو اس کو کوئی نعوذ باللہ کوئی شیطان آ کر سکھاتا ہے، اور شیطان آتا ہے رات کو ان کو سکھا دیتا ہے، صبح کو یہ لوگوں کو سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کائنات کا نظام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے کے ذریعے سے لایا ہوا ہے، یہ کسی شیطان کا کلام اور قول نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے، ذی قوت، وہ طاقت والے ہیں، عند ذی العرش، عرش والے کے پاس کے نزدیک یا اس کے پاس، مکین، عزت والے ہیں، مطاع، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ان کے رئیس ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں اس کو دوسرے فرشتے مانتے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل آپ بھی اس سے محبت کرو، جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سارے فرشتے اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر زمین پر اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا جو پیغام لے کر آتے ہیں، فوراً فرشتے اس کو مانتے ہیں، مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، سمہ، وہاں پر امین، وہ امانت دار ہیں، اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کسی بات میں نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا جاتا ہے اس کو پوری امانت داری کے ساتھ پیغمبر تک، نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور لوگوں، تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو، کہتے ہو یہ پاگل ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، تمہارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجنون، یہ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل نہیں، یہ مجنون نہیں، بیوقوف نہیں، یہ سب سے عقل مند انسان ہے، ان سے بڑھ کر کوئی عقل والا نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ذہین آدمی نہیں، عقل والا انسان نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اتنا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا مشرکین نے، دور دور تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گئے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ زماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ ازد شنوع کا ایک آدمی تھا جو جھاڑ پھونک کرتا تھا، پاگل پنے کا علاج کرتا تھا، کسی کو آسیب اور جادو وغیرہ جنات کا اثر ہو اس کا یہ علاج کرتا تھا۔ اس کو پتہ چلا تو یہ وہاں سے سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچا،
اور یہاں آ کر لوگوں کو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کا ایک بنو ہاشم کا نوجوان ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس پہ آسیب کا اثر ہے، تو میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پتہ بتایا، آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر بڑے ہی اخلاص کے ساتھ کہنے لگا کہ آپ نے قبیلہ ازد شنوا کا نام سنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ نے سنا ہوگا اس میں ایک آدمی ہے جو آسیب کا علاج کرتا ہے، جنات یا اسی طریقے سے پاگل پنے کا علاج کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا وہ میں ہی ہوں، اور میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کوئی فیس بھی نہیں لوں گا، بس بغیر کچھ لیے ہوئے میں آپ کا فری میں علاج کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاگل نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو جمعے میں ہم سنتے ہیں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آپ نے اتنا پڑھا تو یہ کان لگا کے سن رہا تھا، کہنے لگا اعد علی کلماتک ہؤلاء، اپنے ان کلمات کو دوبارہ ذرا دہرائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پھر دہرایا۔ اس کے بعد بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سورۃ الطارق والسماء والطارق، آگے آ رہی ہے سورت، یہ سورت آپ نے تلاوت فرمائی۔ جب آپ نے سورت ختم کی تو اس کی حالت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ سمعت قول الکہنہ والسحرہ والشعراء، میں نے تو کاہنوں کی بات بھی سنی ہے، میں نے ساحروں کی جادوگروں کی بات سنی ہے، میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، لیکن یہ کلمات جو آپ نے مجھے سنائے ہیں ایسے کلمات میں نے کہیں بھی نہیں سنے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ابایعک، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام میں داخل ہو گیا۔ مشرکین دیکھتے رہے، ابو جہل دیکھتا رہا، ابو لہب دیکھتا رہا، دوسرے دیکھتے رہے، اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا، یہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ وہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل برحق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے۔ تم کیا کہتے ہو کوئی شیطان آ کر ان کو بات بتاتا ہے؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، تحقیق کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آسمان کے کھلے کنارے پر انہوں نے دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو۔ 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں آسمان و زمین کے بیچ میں غار حرا سے آپ نکلے، مقام اجیاد جو ہے وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک پورے کنارے کو وہ گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر آپ پر ان کو دیکھنے کے بعد ذرا تھوڑا سا خوف سا بھی طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، جب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل و صورت میں آپ نے دیکھا ہے، ورنہ عام طور سے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت کے اندر ہی آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام یا کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں اس کو مانو، اس پر عمل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر برائی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔